اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرامی، قیامت کی نشانی پوری دنیا ہی میں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں، دنیا کے مختلف علاقوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ قیامت کی ان تمام نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ایسی بھی ہے جو کہ پوری دنیا میں ایک ہی ساتھ ظاہر ہوگی، جس سے پوری دنیا میں شدید متاثر ہوگی۔ دوستو، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روح سے جانتے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے کیسی کیسی نشانیاں رونما ہوں گی۔ ان نشانیوں کے ذریعے دراصل اللہ رب العزت دنیا کے لوگوں کو یہ وارننگ دیں گے وہ کفر کا نظام چھوڑ کر حق کی طرف آ جائیں۔ یہ نشانیاں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس کی ایک مثال آنے والے زلزلوں کی ہے، جو دنیا کی تقریباً ہر حصے میں ہی بڑھ چکے ہیں۔ زمین کے اندر موجود پلیٹوں کی حرکت بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے زلزلے بھی روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ زمین کی یہ پلیٹیں اور زمین کی تہہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف حرکت نہیں کر سکتی۔ دراصل یہ آخری وقت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، ہمارے ساتھ پوری ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بارشوں کے موسم کی بریکنگ نیوز پیشن گوئیاں دور اور کہیں بھی زیادہ بارشیں ہونے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بارشوں کے موسمی حالات بھی بیان کیے گئے ہیں، کہیں خالی دھوپ اور کہیں بھی زیادہ بارشیں ہو جائیں گی، اور آنے والے وقت میں اس کی شدت اور بھی بڑھ جائے گی۔ جو ہم آپ کو قیامت پروگرام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، یہ دراصل قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بیان کی گئی ہے۔ یہ نشانی وہ ہے جو کہ پوری دنیا میں ایک ساتھ ہو رہی ہے، جس کو احادیث میں کسی اور طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس بڑی نشانی کے بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اس نشانی کے بارے میں پوری دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے، اور ہم یہاں بات کر رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی، جس کے نتیجے میں سمندروں کی سطح میں اضافے پر ہم میں سے بہت سے لوگ اس لفظ سے واقف ہوں گے اور اکثر ہی انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہوں گے۔ گلوبل وارمنگ دراصل موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے زمینی درجہ حرارت میں ہونے والے اضافے کو کہتے ہیں۔ برف کے بڑے بڑے گلیشیئرز پگھل کر سمندر کا حصہ بن رہے ہیں۔ اس سے انسانوں کو دو طرح کا نقصان ہو رہا ہے۔ برف کے گلیشیئر زمین کے پینے کا کافی پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ رکھتے ہیں، وہ ذخیرہ اس وقت سمندر میں مل کر ضائع ہو رہا ہے۔ دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ ان گلیشیئرز کے پگھلنے سے سمندر کی سطح میں شدید اضافہ ہوگا، اور ان گلیشیئرز کا پگھلنا روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ زمین کے اوسط درجہ حرارت میں پہلے سال بعد 1 ڈگری سیلسیس کی سوئی حصہ کے برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کل ہر سال ہی زمین کے درجہ حرارت میں 1 ڈگری سیلسیس کے تقریباً آدھے حصے کے برابر تبدیلی ہو رہی ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کے باوجود کہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ کے خلاف مختلف مہم چلائی جا رہی ہیں، ایسی تمام طریقوں اور انڈسٹریوں کو بند کیا جا رہا ہے جس میں زمین کی فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور دیگر زہریلی گیسوں کا امراج کم سے کم ہو سکے۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے، ہم انسانوں نے پچھلے تقریباً 200 سال میں اس قدر زمینی وسائل کا استعمال کیا ہے کہ اب زمین اسمبلی کی نشانیاں بھی تو پوری ہونی ہیں۔ سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے نزدیک خشک سالی بڑھ جائے گی، جہاں پر بارش نہیں ہوا کرتی وہاں پر بھی بارش ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور حدیث کا حصہ ہے، سمندر بلند ہو جائیں گے، نزلوں کی کثرت ہوگی، اور آسمان انسان کی خواہش کے مطابق نہیں برسے گا، یعنی انسان کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس حدیث میں جہاں سمندر کے بڑھنے کا ذکر ہے، جب اس کی وضاحت ہم حدیث میں تلاش کریں، اس کی وضاحت ہمیں مختلف حدیث مبارکہ یہی ملتی ہے، سمندر زمین پر چل دوڑیں گے، یعنی سمندروں کی سطح میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، وہ زمین سے بلند ہو جائیں گے، اور پھر پانی زمین کے اوپر آ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب سمندر کا پانی دنیا قابل رہائش نہیں رہتا، اس لیے 1.5-2 سال میں 3 اور بڑے بڑے شہر سمندروں کے کنارے ہی بسائے گئے ہیں، کیونکہ سمندروں کے راستے انسانی پوری دنیا پر تجارت کرتا ہے۔ آج سمندروں کے کنارے بسائے گئے یہی شہر دنیا میں سب سے زیادہ ڈوبنے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ ان میں پاکستان کے شہر کراچی، ممبئی، دبئی اور دنیا کے بڑے بڑے شہر، جن میں آسٹریلیا کا صنعتی تجارتی مرکز
سڈنی بھی شامل ہے۔ تمام کے تمام شہر ایسے ہیں جن کے ناموں سے پوری دنیا ہی واقف ہے۔ دنیا کے اکثر تجارتیں ان شہروں سے ہو کر گزرتی ہے۔ اب یہ شہر سمندر میں ڈوبنے کے خطرے سے دوچار ہے۔ حال ہی میں ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے دنیا کے 10 بڑے ساحلی شہر 100 سے پہلے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ اس کی بڑی مثال ہم مالدیپ سے لے سکتے ہیں۔ مالدیپ بحر ہند میں 2000 سے زائد جزیروں پر مشتمل ملک ہے۔ یہ تمام جزیرہ سمندر کی سطح سے زیادہ 6 فٹ بلند پر ہے۔ عالمی ماحولیاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق مالدیپ کے یہ تمام جزیرے 2050 سے پہلے ہی سمندر کے نیچے ہو جائیں گے کہ آنے والے 50 سالوں کے اندر سمندر کی سطح تقریباً 6 فٹ 10 فٹ بلند ہو جائے گی اور مالدیو کے جزیرے میں سے زیادہ بلند نہیں ہے۔ مالدیو کے جزیرے زیادہ سے زیادہ بلند نہیں ہیں، اس لیے پورا کا پورا ملک ہی سمندر میں ڈوبنے والا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں ایک پورے ملک کو ہی سمندر میں ڈوبنے کا خطرہ ہے، وہاں پہ دنیا کے بڑے بڑے ساحلی شہر کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ساحلی شہر کی سمندر سے اونچائی 10 سے 15 فٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے پوری دنیا ہی گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں بڑے بڑے شہروں کی تباہ ہونے کے امکانات صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا میں ہی گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں بڑے بڑے شہروں کے تباہ ہونے کے امکان صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ اپنے تمام ارد گرد کے تمام رشتہ داروں کا حوصلہ